السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اردو کی باتیں۔ آج کی ہماری کہانی واقعہ نمبر 7 ہے، جس کا ٹائٹل ہے چوروں کے پیدا کرنے میں کیا مصلحت۔ چوروں کے پیدا کرنے میں کیا مصلحت۔ تو چلیں واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان سے ایک چور نے آ کر سوال کیا۔ چور نہیں، ایک کفل بنانے والے نے سوال یہ کیا کہ کفر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ایمان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ساری یہ چیزیں اللہ ہی نے پیدا کی ہیں، چور بھی اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں، چور بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کی چوری کا فعل بھی خدا تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چوروں کو کیوں پیدا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تجھے پالنے کے لیے وہ قتل بنانے والا تھا۔ وہ بزرگ اس کو جانتے تھے، اس لیے کہ اگر چور نہ ہوتے تو کون کفل خریدتا؟ ارے کفل تو اس لیے خریدتے ہیں کہ چور موجود ہیں اور چوریاں ہوتی ہیں، اس لیے سب لوگ تالے لیتے ہیں، دکانوں پر بھی مکانوں پر بھی۔ اگر چور نہ ہوتے تو ساری دکانیں نہیں کھلی ہوتی، 24 گھنٹے کھلی ہوتی، کون بند کرنے کی مصیبت کرتا، یوں ہی چھوڑ کر چلے جاتے، لیکن چوروں کا خطرہ ہونے کی وجہ سے لوگ بند کرتے ہیں، دکانوں کو مقفل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تیرے پالنے کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا، ہر چیز میں خدا کی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو ان اسباب، ذرائع اور وسائل کے اندر گھیر رکھا ہے۔ اللہ ہر کام وقت پر کرتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، ایک حکمت ہوتی ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے، بہتر سمجھتا ہے ہر چیز کو۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے پیدا کرنے کی۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چیزوں پہ غور کریں۔ ساری جتنے بھی اشیاء ہیں زندگی میں روزمرہ کی دیکھتے ہیں، قدرتی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، تو ان پہ غور کریں کہ ان کی مصلحت کیا ہے پیدا کرنے کی۔ تو اسی کے ساتھ دوستوں، آج کی ہماری کہانی واقعہ پورا ہوتا ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔